وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانعام میں ہم اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، اپنے بندوں پر اس کی مہربانیاں، یا دوسرے لفظوں میں اس کی معرفت کی نشانیاں، ان کا بیان پڑھ رہے تھے، اور اس کے آخر میں مشرک لوگوں پر یہ تعریض بیان ہوئی کہ یہ اللہ تو وہ ہے جس کی یہ صفات ہیں، آسمانوں اور زمین میں ہر جگہ تم دیکھتے ہو، لیکن پھر بھی اللہ کے لیے انہوں نے اوروں کو شریک بنا لیا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ، انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک بنا لیا، حالانکہ اللہ نے تو ان کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور اللہ کے لیے گھڑ لی انہوں نے بیٹے اور بیٹیاں، بغیر کسی علم کے، بغیر کسی دلیل کے۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے ان گھٹیا چیزوں سے جو اس کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں۔ ایک طرف تو اللہ کی یہ صفات ہیں کہ وہ سارے جہان کا خالق ہے، مالک ہے، یہ پورا نظام چلا رہا ہے، پھر اس کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں ان ہستیوں کو جن کو کوئی نسبت ہی نہیں ہے اس سے، تو اللہ اس سے پاک ہے اور اس سے اس کی شان بہت بلند ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک طرف آپ کسی کو بادشاہ تسلیم کریں اور ساتھ ہی غلاموں والی صفات اس کے بارے میں بیان کرنی شروع کر دیں، تو بیک وقت یہ دو چیزیں ہو نہیں سکتی۔ اس کے بعد اگلی آیات میں پھر اللہ تعالیٰ کی کچھ مزید صفات کا تذکرہ ہے۔ بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کو وجود میں لانے والا ہے۔ اس کا ترجمہ اردو میں عام طور پہ ترجمہ کرنے والوں نے کیا کہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، لیکن اس سے بھی بات واضح نہیں ہوتی۔ ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ ایجاد اور دریافت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ کوئی چیز پہلے سے موجود ہے، آپ کے علم میں نہیں، کسی نے ڈھونڈ نکالی تو وہ دریافت ہے۔ امریکہ کا بر اعظم موجود تھا، لوگوں کے علم میں نہیں تھا، کسی نے ڈھونڈ نکالا اور کہا کہ یہ بھی ایک ہے، تو وہ گویا اس نے دریافت کیا۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن، آپ کا یہ بلب، یہ چیزیں اس شکل میں موجود نہیں تھیں، کسی نے تحقیق کر کے یہ بنا ڈالی، تو کہا جاتا ہے کہ یہ انہوں نے ایجاد کی، جو چیز موجود نہیں تھی۔ لیکن جب ہم اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ موجد ہے آسمانوں اور زمین کا، تو اس کے معنی اس سے بھی کہیں برتر ہیں۔ ہم جن موجدوں کا ذکر کرتے ہیں انہوں نے جو کچھ بنایا اس کا مادہ، اس کے وسائل، اس کو بنانے کے آلات
وہ کسی نہ کسی شکل میں موجود تھے. بلب جس توانائی سے روشن ہوتا ہے وہ توانائی دنیا میں پہلے بھی موجود تھی، تو وہ گویا اس نے اس کو دریافت کیا اور اس کا ایک خاص استعمال کر کے دکھا دیا کہ وہ روشنی دینے لگے. ابداع جو اللہ کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، بدیع السماوات والارض، اس کے معنی ہیں عدم سے وجود میں لانا. کسی چیز کا کوئی مادہ موجود نہیں ہے جس چیز سے وہ بننی ہے، اس کا کوئی نمونہ، کوئی ماڈل، کوئی ٹیمپلیٹ موجود نہیں ہے، اس کو بنانے کے کوئی آلات، کوئی مشینری موجود نہیں ہے، اور پھر اس چیز کو وجود میں لے آنا، یہ ہے بدیع السماوات والارض. تو ان معنوں میں کوئی اور اللہ کے برابر نہیں ہے. باقی جن لوگوں کو ہم موجد کہتے ہیں، انہوں نے پہلے سے موجود چیزوں کا ایک نیا استعمال کر کے دکھا دیا، تو وہ موجد کہلائے. چیزیں تو وہ پہلے سے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آسمانوں اور زمین کو اس طرح بنایا کہ نئے سرے سے اس کا کوئی ماڈل موجود نہیں تھا. کوئی ڈیزائنر، کوئی آرکیٹیکٹ کوئی عمارت یا کوئی مسجد بناتا ہے تو اس کے بہت سے نمونے پہلے سے موجود ہیں، اس کو تعمیر کرنے کا مادہ، اس کا مواد، تعمیری سامان وہ موجود ہے، وہ اس میں تھوڑی سی ترمیم کر کے اس میں جدت پیدا کر دیتے ہیں. لیکن تصور کریں کہ کسی چیز کا مادہ ہی موجود نہیں ہے، جس سے وہ بننی ہے وہ ہی موجود نہیں ہے، اس کا کوئی نمونہ پہلے سے دنیا میں پایا ہی نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ ان معنوں میں ہے بدیع السماوات والارض. نئے سرے سے، عدم سے، کچھ بھی نہیں تھا، اور اس نے آسمانوں اور زمین کا یہ نظام برپا کر دیا. اور یہ کیسے چل رہا ہے یہ ہم اوپر کی آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ آسمانوں اور زمین میں اس کی کیا کیا کار فرمائیاں ہیں، اس کی کیا کیا قدرتیں ہم دیکھ رہے ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ کے کائنات کو وجود میں لانے کا درجہ ہے بدیع، عدم سے وجود میں لانا. اس سے اگلا درجہ ہے خلق. ایک چیز کا مادہ پیدا ہو گیا، وہ اللہ کے حکم سے وجود میں آ گیا، نہیں تھا اور وجود میں آ گیا. اب اس سے آگے کوئی نئی چیز بنا دی، اس کے لیے لفظ خلق استعمال ہوا ہے. خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. پیدا کیا انسان کو کھنکھناتی مٹی سے، تو وہ مٹی پہلے وجود میں لایا اور پھر اس سے آدم کو بنایا. جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، تو پہلے وہ آگ کا شعلہ وجود میں لایا گیا. تو وہ کام بھی اللہ ہی کا کیا ہوا ہے. ایسا نہیں کہ وہ کھنکھناتی مٹی تو کسی اور نے بنا دی تھی، آگ تو کسی اور کی پیدا کی ہوئی تھی، اور اللہ نے اس سے انسان اور جن بنا دیے. تو وہ بدیع بھی ہے اور خالق بھی ہے. وہ خود ہی مادہ تخلیق کو وجود میں لاتا ہے، پھر اس سے تخلیق کرتا ہے. اور اس سے اگلا درجہ ہے تدبیر. کسی چیز کو وجود میں لا کر پھر اس کو بڑھانا، اس کو ترقی دینا. جیسا کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے، پھر وہ تدریج کے ساتھ جوانی کو پہنچتا ہے، پھر بڑھاپے کو پہنچتا ہے، اور پھر فنا ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کی تدبیر ہے. یہ نہ صرف انسان کے بارے میں، تمام مخلوقات کے اندر یہ نظر آتی ہے. نباتات اگتی ہیں، ایک اپنے جوبن پر آتی ہیں، پھر فنا ہو جاتی. یدبر الامر من السماء الی الارض. آسمانوں سے لے کر زمین تک وہی ہر کام کی تدبیر کر رہا ہے. تو یہ کائنات کے پیدا ہونے کے جو کائنات ہمیں نظر آتی ہے، اس کی اصلی آخری شکل جو ہمیں نظر آتی ہے،
اس کے اس شکل تک پہنچنے کے جو تمام مراتب ہیں، تمام درجے ہیں، وہ درجہ ابداع کا ہے، تخلیق کا ہے یا تدبیر کا ہے، اس سارے کام کا کرنے والا وہ وحدہ لا شریک، وہ بدیع بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ مدبر بھی ہے۔ بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا۔ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، پھر اسی گمراہی کی تردید کی طرف آ گئے۔ اس کی کیسے اولاد ہو سکتی ہے، اس کا کیسے بیٹا ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں؟ تم دیکھتے ہو کہ تناسل کا سلسلہ وہ نر اور مادہ سے چلتا ہے تمام مخلوقات میں۔ تو اگر اللہ کا بیٹا تجویز کرتے ہو، بیٹی تجویز کرتے ہو، تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ معاذ اللہ اس کی کوئی بیوی ہے۔ حالانکہ وہ مشرک قومیں جنہوں نے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں تجویز کیے، وہ بھی اللہ کی بیوی کے قائل نہیں تھے۔ نصارہ کے ہاں بھی حضرت مریم علیہ السلام کو ان معنوں میں اللہ کی بیوی نہیں مانا گیا، جیسا کہ ایک شوہر اور بیوی کے درمیان تعلق ہوتا ہے کہ معاذ اللہ وہ اللہ کی اس طرح سے بیوی تھی۔ تو شرک کی اس قسم کی مختلف طریقوں سے نفی کی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ جس کی شان یہ ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا، اسے ضرورت کیا پڑی تھی اپنا بیٹا بنانے کی یا بیٹی بنانے کی؟ خالق کو اس کی ضرورت نہیں ہے، بدیع کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہماری حاجتیں ہیں کہ ہم اپنا تسلسل دنیا میں چاہتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارا نام رہے، ہماری نسل رہے۔ اللہ تو اس چیز کا محتاج ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ جب اس کے کوئی بیوی نہیں تو اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ بدیع کے بعد اگلا درجہ آ گیا کہ ہر چیز کو اس کا مادہ تخلیق پیدا کرنے کے بعد پھر اس چیز کو پیدا کیا ہے۔ دنیا میں جو کچھ موجود ہے، وہ حیوانات میں ہو، انسانوں میں ہو، جمادات میں ہو، نباتات میں ہو، وہ سب اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ خالق ہے اور وہ مخلوق ہے۔ اس کو اللہ کے برابر قرار دینا یا اللہ کی نسل میں سے قرار دینا تو وہ اس کے برابر قرار دینے کے معنوں میں ہو جاتا ہے۔ کسی کا جو بیٹا یا بیٹی ہوتا ہے تو وہ اسی کی نسل ہوتی ہے۔ اگر اللہ کی نسل مانی جائے گی تو وہ اللہ کا شریک بھی ہوگا۔ وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، جو کچھ ہے وہ اس کی مخلوق ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، ہر چیز کا علم اس کو حاصل ہے اور گہرائی میں حاصل ہے۔ علم کی دو جہتیں ہوتی ہیں، ایک علم کی وسعت اور ایک علم کی گہرائی۔ وسعت کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کو بہت سی چیزوں کے بارے میں علم ہے، لیکن ہر چیز کا تھوڑا تھوڑا علم ہے۔ اور گہرائی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تھوڑی چیزوں کا علم ہے لیکن خوب گہرائی میں اور خوب تفصیلی علم ہے اس کا۔ جیسے ہمارے ہاں جنرل پریکٹیشنر ہوتے ہیں اور اسپیشلسٹ ہوتے ہیں۔ ایک جنرل پریکٹیشنر جو بیماریوں کا علاج کرتا ہے، اسے ساری بیماریوں کا تھوڑا تھوڑا علم ہوتا ہے۔ جہاں کوئی مسئلہ پیچیدہ ہوتا ہے تو وہ پھر ایک اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے، اور اس اسپیشلسٹ کی حالت کیا ہے
کہ اس کو تھوڑی سی چیزوں کا تفصیلی علم ہے. اللہ کے علم کا حال یہ ہے کہ وہ اس کا علم وسیع بھی ہے اور گہرا بھی ہے. کوئی چیز اس کے علم سے چھپی ہوئی نہیں، اور ہر چیز کے بارے میں اس کا علم تفصیلی علم ہے اور گہرائی لیے ہوئے علم ہے. انسانوں کے اندر جو یہ لمیٹیشنز ہیں کہ آپ اپنے علم میں وسعت اور گہرائی بیک وقت پیدا نہیں کر سکتے، اللہ کے لیے ایسی کوئی لمٹ نہیں ہے. وسع کل شیء علما، اس کا علم ہر چیز پر وسیع بھی ہے اور وہ ہر چیز کے بارے میں باریک بین بھی ہے، گہرائی میں بھی ہے اس کا علم. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ اللہ ہے تمہارا رب، جس کا یہ تعارف، جس کی یہ صفات، جس کی یہ قدرتیں اور نشانیاں تم اوپر سے پڑھتے آ رہے ہو. یہ اللہ ہے تمہارا رب. تم اوروں کے آستانے پر ماتھے ٹیک رہے ہو، اوروں کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھ رہے ہو کہ شاید یہ ہمارا رب ہے. یہ اللہ تمہارا رب ہے. پھر فرمایا خالق کل شیء فاعبدوہ، ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا بنانے والا، بس اسی کی بندگی کرو. یعنی یہ بات دو دفعہ یہاں دہرائی گئی. ابھی ہم نے پڑھا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا. اب دوسرے انداز میں خالق كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اور اس پر نتیجہ کیا مرتب کیا گیا؟ فَاعْبُدُوهُ، بس اسی کی بندگی کرو. جو خالق ہے، معبود بننے کا استحقاق اسی کو حاصل ہے. دنیا کے تمام اخلاقی اصول وہ اس پر متفق ہیں کہ انسانوں میں سے کسی انسان پر سب سے بڑا حق اس کے والدین کا ہوتا ہے. آپس میں حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ کے والدین. اس لیے کہ وہ آپ کے اس دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے، خالق نہیں ہے، صرف ذریعہ بنے. تو ذریعہ بننے پر ان کے اتنے حقوق ہیں کہ ان کے آگے اف تک نہ کہو، ان کی نافرمانی نہ کرو. یہاں تک کہ وہ مشرک بھی ہیں تو بھی بدسلوکی نہیں اجازت، شرک کے معاملے میں ان کی پیروی نہیں کرنی. لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، پھر بھی دنیا میں ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرے اس دنیا میں آنے کا سبب بنے. تو جس نے ان کو سبب بنایا، جو اصل میں خالق ہے میرا، جس نے ان کو بھی پیدا کیا، اب اس کے استحقاق کا اندازہ لگا لیں تو اس کا کیا حق بنتا ہے ہم پر. یہ اس کا حق ہے کہ اس کو معبود مانا جائے، اسی کی بندگی کی جائے، اس کی بندگی میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے. جہاں کسی اور کی بندگی یا اطاعت کا تقاضا اللہ کی بندگی کے تقاضے سے ٹکرا جائے، وہاں اوروں کو ٹھکرا دینا ہے اور اللہ کی بندگی کو اختیار کرنا ہے. یہ ہے اس کی بندگی کا تقاضا. خالق کل شیء فاعبدوہ، وہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، بس اسی کی بندگی کرو. یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے، اس کا عقلی تقاضا ہے کہ اگر خالق وہ ہے تو معبود بھی وہی ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور ہر معاملے میں ہر چیز پر وہی کارساز بھی ہے. یہ اگلی بات ہو گئی. اس کے معبود ہونے کا
استحقاق جن بنیادوں پر ہے، اس میں ایک یہ دلیل بھی آ گئی کہ اس نے تمہیں پیدا کر کے تو دنیا میں یوں ہی پھینک نہیں دیا، تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا، تمہیں وجود دے کر تم سے لا تعلق نہیں ہو گیا، حوادث زمانہ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا تمہیں، وہ کارساز بھی ہے، تمہارے سارے کاموں کا بنانے والا بھی ہے، تدبیر کرنے والا، جو ابھی ہم نے کہا یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ ہر آن تم پر نظر رکھے ہوئے ہے، تمہارے سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے، اور جہاں جہاں تمہیں اس کی ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ تو اس لیے بھی بندگی اسی کا حق ہے، اسی کو یہ زیب دیتی ہے بات کہ اس کی بندگی کی جائے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، یہ اللہ کا تعارف ہو رہا ہے، اس کو پا نہیں سکتی آنکھیں جبکہ وہ پا لیتا ہے آنکھوں کو، اس کا تمہاری بصارت، تمہاری دیکھنے کی صلاحیت، تمہاری آنکھیں وہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، جبکہ وہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، جو کچھ تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، وہ سب کچھ کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اس میں مفسرین نے یہ بحث بھی پیدا کر دی کہ کیا اللہ کو دیکھنا ممکن ہے یا نہیں۔ تو ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ان آنکھوں کے ساتھ جو دیکھنے کی صلاحیت ہمیں یہاں دی گئی ہے، اس کے ساتھ اللہ کو دیکھنا ناممکن ہے۔ آخرت میں جو ایک دوسرا جہان ہوگا، جہاں ہمیں ایک نیا وجود عطا کیا جائے گا، جو وہ وجود ہوگا جس پر فنا نہیں ہوگی، یہ تو فانی وجود ہے، یہاں تو ہمیں بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، بیمار بھی ہوتے ہیں۔ آخرت کے جہان میں ایک نئے انداز سے زندہ کیا جائے گا، جہاں نہ بیماری ہوگی، نہ بھوک ہوگی، نہ پیاس ہوگی، اور نہ موت ہوگی۔ وہاں کھائیں پیئیں گے محض لذت اور مزے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے نہیں، یہاں زندہ رہنے کے لیے کھانا ہوتا ہے۔ تو اس جہان میں اہل ایمان، اہل جنت کو یہ طاقت دی جائے گی کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے، اور یہ قرآن پاک میں مذکور ہے، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ لیکن اگر ان الفاظ پہ غور کیا جائے تو وہاں بھی وہ دیکھنا محدود دیکھنا ہوگا۔ جن معنوں میں اللہ کے لیے لفظ ہے کہ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ تمہاری آنکھوں کا اور تمہاری بینائی کا کامل احاطہ کیے ہوئے ہے، ایسا احاطہ وہاں بھی شاید نہیں ہوگا۔ سادہ دیکھنے کے معنوں میں تو شاید دیکھیں گے، یقیناً دیکھیں گے، شاید بھی نہیں، لیکن یہ جو ہے کہ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس کو پوری طرح اپنے قابو میں نہیں لا سکتی، یہ کام وہاں پہ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ لامحدود ہے۔ ہماری تمام صلاحیتیں، ہماری تمام صفات جو اللہ کی دی ہوئی ہیں وہ محدود ہیں۔ محدود کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ لامحدود کو اپنی گرفت میں لے سکے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس کو آنکھیں نہیں گھیر سکتی، اس کو پوری طرح پا نہیں سکتی، جبکہ وہ آنکھوں کو اور آنکھوں کی بینائی کو، جو کچھ آنکھیں دیکھتی ہیں، اس سب کچھ کو
وہ پوری طرح گھیرے ہوئے ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ ہے بڑا لطیف اور بڑا ہی خبردار۔ لطیف کے معنی ایک تو لطف و کرم کرنے والا، اور دوسرے بہت زیادہ لطافت لیے ہوئے۔ اس کائنات میں کچھ چیزیں لطیف ہیں، کچھ کثیف ہیں۔ کثیف وہ چیزیں ہیں جن کو ہم اپنے محسوسات کے ساتھ محسوس کر لیتے ہیں، اپنے حواس کے ساتھ، جو ہمارے حواس خمسہ کی گرفت میں آنے والی ہیں۔ اور لطافت جب اپنے کمال پہ ہوتی ہے تو وہ ہمارے حواس کی گرفت میں نہیں آتی۔ اللہ ان معنوں میں لطیف ہے اور بڑا باریک بین ہے۔ تو چنانچہ اس صفت کا تعلق ہو گیا لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کو اپنی گرفت میں نہیں لے سکتی، وہ لطیف ہے۔ اور دوسری صفت ہوگی خبیر، ہر چیز سے باخبر، ہر آن باخبر۔ اس کا تعلق ہو گیا وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، کہ وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تمہاری بصارت کو، تمہاری آنکھوں کو، تمہاری بینائی کو۔ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ، تمہارے پاس آ گئی ہیں تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز باتیں۔ یہ سب کچھ جو بیان ہو رہا ہے اللہ کی آیات کی صورت میں، یہ بصیرت کی باتیں ہیں۔ بصیرت کیا ہوتی ہے؟ اس مادی جسم کی ایک بینائی ہوتی ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں، یہ سامنے دیوار ہے، وہ گھڑی نظر آ رہی ہے۔ ایسے ہی روح اور دل کی آنکھیں ہوتی ہیں، اس دیکھنے کے لیے بصیرت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دل اور روح کی بینائی جو ہوتی ہے، اس کا بھی دیکھنا بھی ہے، اس کا بینا ہونا بھی ہے، اور اس کا نابینا ہونا بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ایک مقام پہ فرمایا گیا، وہ لوگ جو ظاہر سے تو دیکھ رہے ہیں لیکن ان کا دیکھنا، اس سے وہ نتیجہ حاصل نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے۔ اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں لیکن اللہ ان کو نظر نہیں آتا، اللہ تک ان کی سوچ نہیں پہنچتی۔ تو ان کے بارے میں کہا گیا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بے شک یہ ظاہر والی آنکھیں یہ اندھی نہیں ہے، بلکہ سینوں کے دل، اندر جو دل ہیں وہ اندھے ہو گئے۔ تو اس دلوں کی بینائی، اس کے لیے لفظ بصیرت ہے۔ اس کو بڑھانے کی چیزیں جو ہیں وہ یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ دل کی بصیرت کو، دل کی بینائی کو بڑھانے والی چیزیں ہیں۔ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بہت سی بصیرت افروز باتیں پہنچا دی گئی ہیں، آ گئی ہیں۔ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ، پھر جو کوئی اس سے کام لے گا، اس کو کام میں لا کر دیکھے گا، اپنے دل کی آنکھ سے دیکھے گا، تو وہ اپنے ہی فائدے کو دیکھے گا، اس میں اس کا اپنا فائدہ ہے۔ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا، اور جو اندھا بنا رہا، جس نے دل کی آنکھوں سے نہ دیکھا، جس کو اللہ کی قدرتیں تو نظر آئیں، وہ اسی میں کھو کے رہ گیا لیکن اللہ کو نہ پہچانا، تو وہ گویا اندھا ہے، اس کا دل اندھا ہے۔ فَعَلَيْهَا، تو اس کے اس اندھا ہونے کا وبال اسی پر پڑے گا۔ جو دیکھ لے گا اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، جو اندھا بنا رہے گا اس کا وبال، اس کا نقصان اسی پر پڑے گا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، اور یہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں کہ میں تم پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا، میرا کام صرف اللہ کی بات پہنچا دینا ہے، آگے ماننا نہ ماننا یہ تمہارا کام ہے۔ وآخر دعوانا الحمد